اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹریفک اوفینسز کی اور کریشز کی۔ جب ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، جب وہ غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کو ایز اے ٹریفک اوفینس کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایکسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں۔ سو ٹریفک اوفینس ایک وائلیشن ہے جو کہ روڈ کے اوپر ہماری غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ کبھی بھی جب اس سے ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ پینلٹیز، کچھ پرابلمز گاڑی چلانے والوں کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فائن۔ جب بھی کوئی آدمی، کوئی ڈرائیور، گاڑی چلانے والا روڈ کے اوپر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو فائن پے کرنا پڑ سکتا ہے۔ فائن کے علاوہ کبھی کبھی کوئی ایسے وائلیشنز ہوتے ہیں، کوئی ایسے فائنز ہوتے ہیں جن کے ساتھ گاڑی چلانے والوں کو بلیک پوائنٹس بھی ان کے لائسنس کے اوپر آ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کا لائسنس کچھ ٹائم کے لیے سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے، کینسل بھی ہو سکتا ہے، ان کی گاڑی کچھ ٹائم کے لیے پولیس یا اتھارٹیز کی طرف سے کانفسکیٹ یعنی کہ بند بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی اگر وائلیشن بہت زیادہ سیویئر ہو تو پھر اس کو ریفر کر دیا جاتا ہے کورٹ کے اندر۔ پھر کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس صورتحال میں گاڑی چلانے والوں کو کون کون سی پینلٹیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سم آف دی موسٹ کامن روڈ ٹریفک اوفینسز آر، ہم لوگ بات کریں گے کچھ ایسے اوفینسز کی جو کہ روڈ کے اوپر ہوتے ہیں اور یہ بڑے کامن ہیں، عام ہیں، اور بہت سے ڈرائیورز اس میں انوالو ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے ہے اوور سپیڈنگ، اس کے بعد ہے سڈن سورونگ یعنی کہ اچانک سے دوسری لین میں جمپ کرنا، لین ڈسپلن کو مینٹین نہ کرنا، اپنی لین میں گاڑی نہ چلانا، یا ایک ٹائم پہ دو لینز کو ہولڈ کر کے گاڑی چلانا، یا بالکل لاسٹ مومنٹ پہ لین چینج کر لینا، سیف ڈسٹنس کا نہ رکھنا، چاہے چلتے وقت یا رکتے وقت، دونوں صورتوں میں ہمیں سیف ڈسٹنس مینٹین کرنا چاہیے۔ انلیگل طریقے سے اوورٹیک کرنا، اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ انلیگل اوورٹیکنگ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو جہاں پر اتھارٹیز نے اوورٹیکنگ کو الاؤڈ نہیں کیا، اور اگر اس جگہ پر ڈرائیورز اوورٹیک کرتے ہیں تو وہ ایک انلیگل اوورٹیکنگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کبھی بھی اوورٹیکنگ ہمیشہ لیفٹ سائڈ سے ہوتی ہے۔ جب بھی آپ نے کسی گاڑی کو اوورٹیک کرنا ہے تو آپ لین چینج کریں گے لیفٹ سائڈ میں، اس کے بعد آپ اس گاڑی کو پاس کریں گے اور پھر دوبارہ آپ واپس اپنی لین میں آئیں گے۔ لیکن کبھی کبھی کچھ ڈرائیور جو ہیں وہ رائٹ سائڈ سے بھی اوورٹیکنگ کر لیتے ہیں، جو کہ ایک وائلیشن ہے، اور اس کی وجہ سے ایسا کرنے والوں کو فائن پے کرنا پڑ سکتا ہے، اور ان کے ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر کچھ بلیک پوائنٹس بھی آ سکتے ہیں۔ سیٹ بیلٹ کے بغیر گاڑی چلانا، ڈرائیونگ کے دوران اپنے موبائل فون کا استعمال کرنا، اور کسی ایسی جگہ پر گاڑی کو پارک کرنا جہاں پر لا یعنی کہ قانون کے حساب سے پارکنگ کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ جی ہاں، جب ہم لوگ روڈ پہ گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی چلانے کے دوران ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں۔ ایکسیڈنٹس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ از این انوانٹیڈ ایونٹ، یعنی کہ ایکسیڈنٹ ایک ایسا ایونٹ ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس میں انوالو ہو، لیکن اس کے باوجود روڈ پہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اور ہماری یہ انٹینشن ہونی چاہیے کہ ان ایکسیڈنٹس کی تعداد کو ہم لوگ کم سے کم کریں، اور ایکسیڈنٹ روڈ کے اوپر بالکل کم سے کم ہوں۔ یہاں پر ہم بات کریں گے کچھ کامن ٹریفک ایکسیڈنٹس کے بارے میں۔ انٹرنیشنل ریسرچ کے مطابق جو 96% ایکسیڈنٹس روڈ کے اوپر ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو موسٹلی یعنی زیادہ تر اس میں ڈرائیور کی غلطی ہوتی ہے، اس میں ڈرائیور انوالو ہوتا ہے۔ اگر ڈرائیور الرٹ ہو، اگر ڈرائیور روڈ کے رولز کو فالو کرے تو ان ایکسیڈنٹس کی تعداد کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دوسری وجوہات بھی ہوتی ہیں ایکسیڈنٹس کی، ان میں سب سے پہلے ہے ویدر کنڈیشن۔ جی ہاں، اگر ویدر کی کنڈیشن خراب ہو، رین ہو، فوگ ہو، سینڈ سٹارم ہو، سلپری ہو، تو اس وجہ سے بھی ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی وہیکل کنڈیشن بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ روڈ کے اوپر گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا اطمینان کرنا چاہیے کہ آپ کی گاڑی روڈ ورتھی ہے اور روڈ کے لیے بالکل پراپر طریقے سے تیار کی گئی ہے، اور اس میں کسی قسم کی میکینیکل پرابلم نہیں ہے۔ اگر آپ کی گاڑی روڈ کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی بریک اچھی نہیں ہے، انجن میں پرابلم ہے، ان کے ایکسلز میں پرابلم ہے، اس کے کسی بھی دوسرے پارٹ میں پرابلم ہے، تو یہ گاڑی بھی روڈ کے اوپر سیف نہیں ہوتی۔ اس کے بعد روڈ کی کنڈیشن، ایک اچھا ویل ڈیزائنڈ ایک ٹارمک روڈ، ایک پراپر طریقے سے بنا ہوا روڈ ڈرائیونگ کے لیے سموتھ ہوتا ہے اور ڈرائیونگ کے سموتھ فلو کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے۔ بٹ ایک ایسا روڈ جس پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں جو کہ پراپرلی سموتھ نہیں ہے، یا اس کو وہاں پر سلپری سرفیس ہے یا روڈ ٹوٹا پھوٹا ہے، تو اس جگہ پر بھی ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ اینڈ رینڈم ایکٹ آف فیٹ، اچانک سے کوئی چیز آ جاتی ہے، جیسے ٹائر کا بلو آؤٹ ہو جانا، ٹائر کا برسٹ ہو جانا، تو یہ ساری چیزیں۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ 96% ایکسیڈنٹس
ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور باقی کے 4% جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ ان وجوہات کی بنا پر بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کچھ ایسے ایکسیڈنٹس کے بارے میں جو کہ یو اے کے اندر کامن ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ایکسیڈنٹ آتا ہے وہ ہے سائڈ امپیکٹ کولیشن۔ سائڈ امپیکٹ کولیشن کیا ہے؟ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو سائڈ امپیکٹ کولیشن ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دونوں گاڑیاں سائڈ سے ایک دوسرے کو ہٹ کرے۔ جیسے ایک گاڑی سیدھی جا رہی ہے، ایک گاڑی اس کے بالکل سائڈ میں آ کے ہٹ کرتی ہے، یا یہ گاڑی اس کے سائڈ میں آ کے ہٹ کرتی ہے، جبکہ دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سائڈ امپیکٹ کولیشن۔ دی سیورٹی آف دی سائڈ امپیکٹ کولیشن ویریز ڈپینڈنگ آن، تو اس طرح کے ایکسیڈنٹ کی جو شدت ہوتی ہے وہ کچھ چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، جیسے گاڑی کی سپیڈ۔ تو اگر گاڑی کی سپیڈ زیادہ ہوگی تو ایکسیڈنٹ کی شدت بھی زیادہ ہوگی۔ سیفٹی فیچرز آف دا وہیکل، گاڑی کے اندر حفاظتی فیچر کون کون سے ہیں؟ کس ٹائپ کی گاڑی ہے، 4x4 ہے، لائٹ وہیکل ہے، سیلون کار ہے، یا ہیوی ٹرک ہے، اور آخر میں ماس آف دا وہیکل، یعنی کہ گاڑی کی ڈائمینشن، اس کا وزن۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ Some manufacturers have developed blind spot information system known as BLIS. However, it is always recommended to check over the shoulder before changing the lane to prevent a side collision. عام طور پہ جو سائڈ کلیشن ہوتا ہے یہ ملٹی لین روڈز پہ ہوتا ہے، ایک ایسا روڈ جہاں پر 3، 4 یا 5 لینز ہیں، اور اکثر فریکوینٹلی ڈرائیورز لین چینج کرتے ہیں۔ تو یہ جو سائڈ امپیکٹ کولیشن ہوتا ہے، سائڈ سے گاڑی جب ہٹ ہوتی ہے تو یہ اکثر ان روڈز پہ ہوتی ہے جہاں پر 2، 3، 4، 5 یا 6 لینز ہوتی ہیں۔ وہاں پر یہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بڑی عام سی ہے کہ ڈرائیورز اپنا بلائنڈ سپاٹ چیک کرنے کے بغیر لین چینج کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران اگر کوئی گاڑی بالکل آپ کے ساتھ اس پوزیشن میں چل رہی ہے، تو اب یہ گاڑی، اگر یہ آپ کی گاڑی ہے اور یہ دوسری گاڑی جو کہ آپ کے ساتھ والی لین میں چل رہی ہے، تو یہ گاڑی اس وقت آپ کے بلائنڈ سپاٹ میں ہے۔ یہ گاڑی نہ تو آپ کے سینٹر مرر میں نظر آئے گی، نہ ہی آپ کے سائڈ مرر میں نظر آئے گی، اور نہ ہی آپ کے پیریفری ویژن میں نظر آئے گی۔ اس گاڑی کو دیکھنے کے لیے آپ کو فزیکلی اپنی گردن کو موو کرنا ہے اس طریقے سے، اور اپنے کندھے کے اوپر سے دیکھنا ہے، تب یہ گاڑی آپ کو نظر آ سکتی ہے۔ آج کل مینوفیکچررز نے کچھ گاڑیوں میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ انٹروڈیوس کی ہے۔ یہ آپ کو بلائنڈ سپاٹ کے بارے میں، اگر آپ کو بلائنڈ سپاٹ میں کوئی گاڑی ہے تو آپ کو انفارمیشن دے دیتی ہے۔ کچھ گاڑیوں میں جیسے آپ انڈیکیٹر آن کرتے ہیں تو آپ کے سائڈ مرر کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کے بلائنڈ سپاٹ کو بھی کور کر لیتا ہے۔ کچھ گاڑیوں میں ایسا سسٹم ہے کہ اگر آپ وداؤٹ بلائنڈ سپاٹ چیک کرنے کے اپنی لین چینج کرنے لگتے ہیں اور آپ کے بلائنڈ سپاٹ میں گاڑی ہے، تو آپ کو ایک وارننگ بھی سنائی دیتی ہے۔ تو یہ سارے سسٹم ہیں، لیکن ہم لوگ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں سب ڈرائیورز کے لیے کہ ان سارے سسٹمز کے باوجود جب کبھی بھی آپ لین چینج کرنا چاہیں تو آپ اپنا بلائنڈ سپاٹ ضرور چیک کریں اور اس کے بعد ہی لین چینج کریں۔ دوسرا جو ایکسیڈنٹ ہے وہ ہے رن آف روڈ کولیشن۔ رن آف روڈ کولیشن یہ عام طور پر ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں زیادہ تر ایک ہی گاڑی انوالو ہوتی ہے۔ یہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایکسیڈنٹ جو ہے اس میں the factor that leads to run of collision are عام طور پہ اسٹیئرنگ کنٹرول کا ختم ہو جانا، یا اگر آپ ایک بینڈ کے اوپر چلے گئے ہیں اور بینڈ کی شارپنیس کو آپ نے پراپرلی آبزرو نہیں کیا، آپ نے اپنی سپیڈ کو بینڈ کے شارپنیس کے حساب سے ایڈجسٹ نہیں کیا، تو جیسے ہی آپ بینڈ کے پہنچے آپ کی گاڑی کا کنٹرول لوز ہو گیا اور گاڑی آپ سے کنٹرول سے نکل کے نیچے کچے میں اتر گئی، یا ہارڈ شولڈر کے باہر چلی گئی، تو یہ اس صورت میں ہوتا ہے۔ Attempting to avoid a collision with another road user or animal، آپ کسی بھی دوسرے ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے اس ایکسیڈنٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے یا کسی اینیمل کو ہٹ کرنے سے اوائڈ کرنے کے لیے اچانک سے گاڑی کاٹتے ہیں تو بھی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے۔ ڈسٹریکشن، جیسے کہ آپ موبائل فون پہ ہیں، آپ ریڈیو ایڈجسٹ کر رہے ہیں، آپ ایئر کنڈیشن کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں، اور بالکل لاسٹ مومنٹ میں پتہ چلا کہ آگے بینڈ آ گیا ہے، تو وہاں پر بھی اس طرح کی پرابلمس ہو جاتی ہیں۔ آپ کو تھکاوٹ ہو گئی ہے اور اچانک آپ کو نیند آ گئی ہے، یا کچھ سیکنڈ کے لیے آپ کی آنکھ لگ گئی ہے، اس صورت میں بھی آپ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی گاڑی روڈ سے نیچے اتر جاتی ہے۔ تو عام طور پر یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ موسٹلی زیادہ تر ایک ہی گاڑی کا، اس کو ہم لوگ سنگل وہیکل کریش بھی کہتے ہیں، کہ یعنی ایسا ایکسیڈنٹ جس میں صرف ایک ہی گاڑی انوالو ہوتی ہے۔ ٹو پریونٹ اے رن آف روڈ کولیشن موٹرسٹ مسٹ ڈرائیو وتھ utmost care and in a controlled manner۔ اب اس طرح کے ایکسیڈنٹ کو کم کرنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے گاڑی چلانے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو الرٹ رکھیں، انٹرنل یا انسٹرکشنل ڈسٹریکشن سے دور رہیں،
ड्राइविंग के टाइम अपनी गाड़ी के ऊपर पूरी तरह फोकस करें और इस चीज़ का ख्याल रखें कि ड्राइविंग एक फुल टाइम जॉब है और उनको पूरी तरह से अलर्ट और अटेंटिव रहना है। रियर एंड कोलिशन। रियर एंड कोलिशन का मतलब ये है कि जब हमारी गाड़ी किसी को पीछे से जाके हिट करती है या कोई गाड़ी हमें आके पीछे से हिट करती है, तो इस तरह के एक्सीडेंट को हम लोग कहते हैं रियर एंड कोलिशन, रियर एंड कोलिशन, यानी कि पीछे से गाड़ी का हिट होना। आमतौर पर ये जो एक्सीडेंट है ये कहाँ पर होता है? ये एक्सीडेंट आमतौर पर ट्रैफिक लाइट्स पे होता है, ये राउंड बोर्ड्स पे भी होता है और ये टी जंक्शन पे होता है। इस तरह के एक्सीडेंट के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, वजूहात क्या है? सबसे पहले तवज्जो का ना होना। हम क्यों किसी भी गाड़ी को पीछे से जाके हिट करते हैं? क्योंकि हम लोग ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्टेड हो चुके होते हैं किसी भी वजह से। तो जैसे ही आगे वाली गाड़ी स्लो होती है या रुकती है, हमें उसके बारे में आइडिया नहीं मिलता। जैसे लास्ट मोमेंट पे पता चलता है, हम ब्रेक यूज़ करते हैं, लेकिन इतने में देर हो चुकी होती है और हम उस गाड़ी को जाके हिट कर देते हैं। इसके बाद लैक ऑफ एंटिसिपेशन एंड प्लानिंग, यानी कि हालात को जांचना और उसके मुताबिक प्लान करना, सेफ डिस्टेंस का ना रखना, जैसे डिस्ट्रैक्शन के बारे में आपको पहले बताया, और एडवर्स वेदर कंडीशन। इनमें वेदर कंडीशन के भी हाथ होता है, जैसे कि अगर फोग है या बारिश है या सैंडस्टॉर्म है, आपकी विजिबिलिटी इफेक्ट हो चुकी है, या आपने ब्रेक तो ली लेकिन रोड के स्लिपरी सरफेस की वजह से आपकी गाड़ी ने प्रॉपर ब्रेक नहीं ली और उसने आगे जाके हिट कर दिया। इसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे फ्रंट एंड कोलिशन की। ये कौन सा एक्सीडेंट है? ये एक्सीडेंट असल में यहाँ पर यूएई के अंदर तो काफ़ी कम होता है, लेकिन बहुत से कंट्रीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा होता है। आमतौर पर ये जो एक्सीडेंट है ये टू वे ट्रैफिक रोड में होता है, जहाँ पर आप सीधा जा रहे हैं और उसी रोड पर सामने की तरफ से दूसरी ट्रैफिक भी आ रही है। ये एक्सीडेंट काफ़ी सीवियर होता है, इसकी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आमतौर पर जब इस तरह का एक्सीडेंट होता है तो दोनों गाड़ियाँ स्पीड में फ्रंट एंड से आके एक दूसरे के साथ टकराती हैं। तो आप जस्ट एक अंदाज़ा करें कि जब ये गाड़ी यहाँ से आ रही है और ये गाड़ी यहाँ से आ रही है और दोनों गाड़ियाँ आके एक दूसरे को फ्रंट साइड से हिट कर रही हैं, तो उस एक्सीडेंट की सेवेरिटी ज़्यादा होगी, उसकी शिद्दत भी ज़्यादा होगी, और एट द सेम टाइम उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि नताइज हैं वो भी बहुत ख़राब हो सकते हैं। ये एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? जिसका मेन काज है डिसओबे द ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना करना, गाड़ी की तरफ गाड़ी के ऊपर से आपका कंट्रोल लूज हो जाना किसी भी रीज़न की वजह से, जैसे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, अचानक जैसे ही आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी दूसरी लेन में जा रही है, अब आप उसको वापस अपनी लेन में लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपका ब्रेन आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं करता या आपका हैंड कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से आपको सपोर्ट नहीं करता और गाड़ी हिट हो जाती है। Motorists can avoid a head-on collision by always driving in their lane and by following the safe driving principle. इस तरह के एक्सीडेंट से बचने के लिए गाड़ी चलाने वालों को ये एडवाइस किया जाता है, उनको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है कि ड्राइविंग करते वक्त वो लोग अपनी ही लेन में रहें, अपनी ही लेन में गाड़ी चलाएं और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। जब आप लोग रूल्स रेगुलेशंस को मानेंगे, उनको फॉलो करेंगे, आप अपनी लेन में गाड़ी चलाएंगे, आप दूसरे की लेन में नहीं जाएंगे, तो इस तरह के एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी कम बल्कि ख़त्म हो जाते हैं।